الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي الهاشمي القرشي الأبتحي مولانا ومولي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية المغلظة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، پہلی محرم سے آج تک جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا اس میں ارشاد پیغمبر اکرم ہو رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اطرت ہے. دونوں سے اگر متمسک رہے تو یقیناً تم گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی راستے سے بھٹکو گے نہیں، کبھی راستے سے دور نہیں ہوگے. لہذا یہ دونوں چیزیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دونوں چیزیں تمہیں گمراہی سے بچاتی ہیں، دونوں چیزیں تم کو ہدایت دیتی ہیں، دونوں چیزیں تمہیں پستی اور ضلالت سے نکال کر کے تمہیں بلندی تک لے جائیں گی. اگر دونوں کو چھوڑ دیا تب بھی ذلیل ہو جاؤ گے، دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تب بھی ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے اور ذلت بھری زندگی گزارو گے. لہذا دشمن کی طاقت ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی رہی کہ مسلمانوں سے یہ دونوں چیزیں چھین لی جائیں اور مسلمانوں کو ان دونوں چیزوں سے دور کر دیا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دونوں چیزوں سے دور کر دیا جائے، اور اگر دور نہ ہو پائیں تو پھر کچھ ایسا کام کیا جائے کہ ایک سے دور کر دو، اس لیے کہ دونوں مل کر کے مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ کرنے والے ہیں. اگر ایک چیز سے دور کر دو گے تو خود بخود جو ہے وہ مسلمان ذلت میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا یہ کام آج نہیں شروع ہوا بلکہ یہ کام پیغمبر کے زمانے سے شروع ہو گیا. توجہ، رسول اکرم ابھی اپنے بستر پہ ہیں اور اس وقت کے جب بلا رہے ہیں کہ لاؤ قلم لے کر کے آؤ، کاغذ لے کر کے آؤ، ہم تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کے دے دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں تم کو کہ جس تحریر سے تم کبھی رسوا نہ ہوگے، کبھی ذلیل نہ ہوگے. تو یہ پہلا قدم جو اٹھا وہاں پہ اس نعرے کے ساتھ کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ معاذ اللہ مرض کے حالت میں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. لہذا یہ پہلا حملہ جو دونوں چیز پہ ہوا وہ پہلا پیغمبر کے زمانے میں ہو چکا تھا کہ جہاں
پیغمبر اکرم کے دماغ پہ حملہ کیا گیا اور دوسرا حملہ اہل بیت پہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو ایک چیز کی طرف بتایا گیا کہ اہل بیت کو چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن تمہارے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے صرف قرآن چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن اکثر مواقع ایسے آئے کہ جہاں پر وہی صاحب کہہ رہے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف قرآن ہلاکت سے ان کو بچا لیتا، اگر اللہ کی کتاب ان کو ہلاکت سے بچا لیتی تو کبھی یہ نہ کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں ضروری تھیں، اگر دونوں چیزیں نہ ہوتیں تو پھر یہ ہلاک ہو ہی جاتے، ایک چیز سے یہ کبھی جو ہے وہ صحیح نہ رہتے، بلکہ ہلاکت بھی ان کا مقدر ہے اور ضلالت بھی ان کا مقدر ہے۔ لہذا انہوں نے یہی کام کیا کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کر دیا جائے، تاکہ ایک چیز جب ان کے پاس رہے گی، یعنی جب معلم کو ہٹا دیا جائے گا، صرف کتاب تھما دی جائے گی، صرف بکس رہے گی لوگوں کے پاس، تو ان کو خود بخود کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو مسلمانوں کو ذلیل کرنا، مسلمانوں کو گمراہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ شروع سے پہلے دن سے یہ کوشش شروع ہو چکی تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو دونوں سے دور رکھو، اگر دونوں سے دور نہ ہو پائیں تو ایک سے دور رکھو، دوسرے سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ دونوں ایک ساتھ رہیں، لازم اور ملزوم ہے، دونوں ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔ جب دونوں سے اگر نہ ہو پائے تو کسی نہ کسی طرح سے ایک سے دور رکھو۔ ہر طرح کی کوشش کی گئی، ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش یہ جاری رہی اور آج بھی جاری ہے کہ جہاں اگر قرآن نظر آ رہا ہے تو پھر اہل بیت کا دامن ان کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی ان کی تقدیر ہے۔ اگر واقعی قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی ان کے ساتھ ہوتے اور انہوں نے اہل بیت کا دامن پکڑا ہوتا تو یقیناً کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ قرآن کی اہانت کر جاتا۔ آج اہل بیت سے دوری کے نتیجے میں قرآن سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ آج پوری دنیا میں قرآن کو جلایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں قرآن کو یہ کہا جا رہا ہے یہ آتنکواد پھیلاتی ہے یہ کتاب، اس کتاب میں جو ہے وہ جہاد لکھا ہوا ہے، یہ غیر مسلموں کو انسان نہیں سمجھنے دیتی ہے، کسی کو بھی مارنے کا حکم دے دیتی ہے یہ کتاب۔ یقیناً کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کر کے گئے تھے، ہم تمہارے درمیان میں قرآن اور اطرت چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اگر قرآن اور اطرت دونوں سے تم متمسک رہو گے تو یقیناً قرآن بھی تمہیں سمجھ میں آئے گا، اطرت بھی تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اطرت کو چھوڑنے کے بعد صرف قرآن پکڑنے والا جب پہلے دن کہہ رہا تھا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، آج پوری دنیا دیکھ لے کہ صرف قرآن کے ماننے سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اب قرآن کو جلانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن اب کچھ نہیں ہے۔ اگر واقعی معلم قرآن کو یہ لوگ بتاتے کہ معلم بھی موجود ہے، آج پوری دنیا میں تو کسی کے اندر اتنی جرأت نہ پیدا ہوتی کہ وہ قرآن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا، اس لیے کہ اس کو یقین ہوتا کہ معلم قرآن موجود ہے۔ جب معلم قرآن موجود ہے تو ہم اگر جرأت کریں گے تو مشکل آ سکتی ہے ہمارے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا دونوں چیزیں تھیں، قرآن کو دور کیا جائے، اس کے بعد پھر کیا کام کیا کہ اطرت کے اوپر ظلم کیا جائے، اور بہت کوشش کی گئی کہ کربلا کو ختم کر دیا جائے۔ آج تک کوشش جاری ہے، یہ مزاروں کا نہ بننا، یہ قبروں سے جو ہے وہ قبروں کے اوپر جانا بدعت قرار دینا، لوگوں کو ان تک نہ پہنچنے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ سب ایک سازش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے ان کو دور رکھیں گے، کسی نہ کسی طرح سے۔ یہ نیا نہیں ہے، یہ سب یہ پرانا ان کا ہے کہ کسی طرح سے ان کو قرآن و اطرت دونوں سے دور رکھا جائے۔ لہذا یہ دوسری طاقتیں جو یہود و نصارہ کی طاقتیں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو ایسے دور رکھا جائے کہ یہ وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ لہذا قرآن کو یہ کہہ کر کے ان سے ابھی بہت سے سادہ مسلمان جب ان کو غلط مطلب سمجھا دیا جاتا ہے کہ جہاد کا حکم دیتا ہے قرآن، یہ کرتا ہے قرآن، یہ کرتا ہے قرآن، تو وہ جو ہے وہ مسلمان نہیں رہ جاتے، چھوڑ دیتے، کہتے اسلام میں کچھ نہیں ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا دونوں چیزوں سے دور رکھا جائے، قرآن سے دور رکھو، اطرت سے دور رکھو۔ اور یہ بہت پرانا معاملہ ہے کہ اطرت سے دور رکھا جائے، اور متوکل جیسے بدبخت بادشاہوں نے بنی عباس کے، ان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ کربلا کو ختم کر دیا جائے، اور یہی کیا ان لوگوں نے، حل چلوائے، دریا کا جو ہے رخ مڑوایا،
کسی طرح سے جو ہے وہ قبر ختم ہو جائے، نشان قبر ختم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جب خدا چاہتا ہے کسی چیز کو بچا کے رکھنا تو پھر دنیا پوری مل کر کے اس کو مٹا نہیں سکتی۔ آج حائر حسینی کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ جب جاتے ہیں جس کو حائر کہا جاتا ہے، یہ حائر حسینی ہے کہ جتنی جگہ پہ نماز جو ہے وہ کیا ہے، پوری ہوتی ہے۔ بعض مجتہدین کے نزدیک حائر حسینی کے اندر جو ہے وہ نماز پوری، جیسے سید علی سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس اندر نماز پڑھی جائے گی تو نماز پوری پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ پڑھی جائے گی تو نماز قصر ہوگی۔ وہ حائر حسینی کیا چیز ہے؟ یا مثلا بعض علماء کہتے ہیں، بعض مجتہدین، یا بشیر صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ آپ کربلا میں کہیں بھی پوری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پوری 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں نماز قصر نہیں ہے۔ کہاں کہاں ہے؟ ایک خانہ کعبہ، مسجد الحرام، مسجد النبی اور مسجد کوفہ۔ چوتھی جگہ امام کا حرم، امام حسین علیہ السلام کا حرم، کہ جہاں نماز مکمل پڑھی جائے گی۔ یعنی اختیار ہے، لیکن زیادہ ثواب کس چیز میں ہے کہ نماز پوری پڑھی جائے۔ وہ جگہ کون سی؟ جب متوکل نے دریا کا رخ موڑ دیا اور ایک نہر بنوائی کہ جس سے پورا پانی ادھر آ جائے، تو جب پانی وہاں سے چلا، مگر پانی اتنی معرفت رکھتا ہے کہ وہاں آنے کے بعد ایک دیوار کی شکل میں چاروں طرف ایسے آ کر کے پانی ایسے کھڑا ہو گیا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حائر حسینی کہتے ہیں کہ تم چاہے جتنی کوشش کر لو، مگر ہم قبر ہم پہچانتے ہیں، ہم کو معرفت ہے امام حسین کی، لہذا ہم قبر حسین کو بہا کے کہیں نہیں لے جائیں گے۔ جانور لے آئے، ہل چلانے کی کوشش کی گئی، اور کسی عیسائی یا یہودی کو پکڑا گیا کہ وہ ہل چلائے، مسلمانوں کو نہیں بلایا گیا تاکہ ان کو خبر نہ ہونے پائے کہ یہ کس کی قبر ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ہل چلایا جائے، کہا یہ جانور جاتا تو ہے، ہل چلتا تو ہے، مگر جیسے اس علاقے میں پہنچتا ہے رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ بہت مارنے کی کوشش کی ہم نے، بہت خوب پیٹا، بہت چاہا کہ یہ جانور آگے بڑھ جائے اور ہل چلا دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہل نہیں، آگے جانور نہیں بڑھتا، کیونکہ جانور کو پتہ ہے کہ یہ قبر کس کی ہے۔ پوچھا کس کی قبر ہے؟ جب بتانے و مصر سے آنے والے نے بتایا کہ یہ کس کی قبر ہے، اس نے کہا واقعی ہم نے یہاں معجزات دیکھے ہیں، مسلمان ہو گیا۔ لہذا انسان جب معرفت ہوتی ہے اہل بیت کی تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان عامش، یقیناً ہر زمانے میں امام حسین کی زیارت پہ پابندی لگائی گئی، خاص کر کے یہ بنی عباس کے خلفاء، اور متوکل کا نام بہت زیادہ آتا ہے۔ متوکل نے پوری کوشش کی کہ امام کی زیارت نہ کرنے دی جائے، اور پوری کوشش کرنے میں وہ کیا 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 اس نے؟ پہلے تو یہ ہوا کہ جو ہے وہ ایک مال جو ہے وہ اگر کوئی جمع کرے گا تو اس کو لوٹ لیا جائے گا، اتنا مال دو، اتنا پیسہ، اتنا ٹیکس جمع کرو تب تم کو زیارت پہ جانے دیں گے، تب بھی لوگ نہیں مانے۔ کہا ایک ہاتھ کٹوا دو، تب بھی لوگ نہیں مانے۔ کہا یہ کرو، یہ 2 لوگ آئیں گے، ایک کو قتل کیا جائے گا، تب بھی نہیں مانے۔ یعنی کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو نہ لگایا گیا ہو، اور کوئی ایسا ظلم نہیں باقی تھا کہ نہ کیا گیا ہو، اس کے باوجود زائرین کو روک نہیں پائے۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ 15 شعبان کی مشی کر رہے تھے، جا رہے تھے کربلا، راستے میں ابھی پتہ چلا، ہمارے پاس فون آیا، ابھی کربلا کا جو پوسٹ تھا، چیک پوسٹ تھا، وہاں ہم لوگ نہیں پہنچے تھے، ابھی اور پیچھے تھے کربلا سے، تو فون آیا کہاں پہنچے؟ کربلا چیک پوسٹ کراس کیا کہ نہیں کراس کیا؟ کہا نہیں ابھی ہم نے نہیں کراس کیا، ابھی ہم کچھ کلومیٹر پہلے ہیں، رکے ہوئے ہیں، یہاں پانی نہیں پی رہے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کہا وہاں دھماکہ ہو گیا ہے۔ ہم لوگ جب اس چیک پوسٹ پہ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد آثار بھی نہیں تھے کہ وہاں ایسا لگے کہ دھماکہ ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ازدحام چلتا ہے زیارت کے لیے تو چاہے جتنی کوشش کر لے دنیا، کوئی رکتا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نام لینے کے بعد ہم نے وہ لوگوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے ضعیفوں تک، کہ جو چلنا جن کا مشکل ہے، ہندوستان میں ایسے بوڑھے کہ جن کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، ان کو بستر پہ پانی دیا جاتا ہے، ایسے بوڑھے جب کربلا کی طرف جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو دیکھا ہوگا، ان سے پوچھو کہاں ہمارا مقصد کچھ اور نہیں، صرف حسین ہے، اور جب حسین کے لیے نکلتے ہیں ہم کو قوت خود بخود ملتی ہے۔ اور یقیناً آپ خود تجربہ کریں گے اس بات کا، اتنے کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد، تقریباً 100 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد جب آدمی کربلا پہنچتا ہے تو بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے۔ اتنا تھک جائے آدمی تو تھکنے کے بعد وہ سوچتا ہے ہم کو کہیں لیٹنے دیا جائے، اور اگر لیٹ گئے تو کوئی ہم کو اٹھائے نہیں، کوئی ہم کو چھیڑے نہیں، اگر ہم بیٹھ گئے تو ہم کو کوئی اٹھائے نہیں۔ لیکن خدا کی قسم کربلا جیسے پہنچتے ہیں پھر وہاں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، کبھی ادھر ٹہل لیں، کبھی ادھر ٹہل لیں، کبھی ادھر۔ اتنا جو چل کے آئے تھے، امام کے چہرے، امام کے روضہ اقدس پہ نگاہ پڑنے کے بعد وہ سب کچھ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔
لہذا آپ سوچیں کتنی پابندی بنی امیہ سے لے کر کے بنی عباس سے لے کر کے آج تک ہر طرح کی کوشش کی گئی، ہر طرح کی اتنے پروپیگنڈے کیے گئے کہ یقیناً انسان کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان دور کر دیا جاتا ہے. کیسے؟ یا پروپیگنڈے کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، یا پھر ظلم کے ذریعے سے. لیکن آپ سوچیں تینوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، محرم میں کالے کپڑے نہ پہنو تو یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو تو یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو. یہ سب کیا ہے؟ پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں. پیسہ خرچ کرو، لوگوں کو ان کے درمیان بھیجو اور جا کے بتائیں کہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ غلط ہے اور وہ ہو جائے گا، بدعت ہے، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. جب اس سے بھی نہیں مانتے تو کہا دھماکے کرو. کتنے جلوسوں میں دھماکے ہوتے ہیں. آپ پاکستان کے حالات دیکھیں. انڈیا واقعی خدا کا شکر ہے کہ یہاں پہ محفوظ ہیں ہم، نہیں تو یہ اس میں کہ ہیں کہ اگر یہاں بھی دیکھیں تو آ کر کے اپنے آپ کو پھوڑ دیں. لہذا کیا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ قربانی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ایک ولولہ، ایک جوش ملتا ہے کہ لا تبرد ابدا، کہ جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. وہ آگ اندر ہوتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسین کا قتل مومن کے دل میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جس کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا. اور آج جو مجمع ہوتا تھا کہ اب نہیں آئے گا، 1 سال ایسا ہوا، ہم لوگ جو ہے 2011 میں یا 2010 میں ہمارے وہاں کربلا میں کچھ لوگ تھے، وہ بتانے لگے کہ 500 خیمے زیادہ لگائے گئے ہیں. ایک خیمے میں کم سے کم 40 سے 50 افراد تو رہ سکتے ہیں. کہ ہم لوگوں نے ابھی کربلا میں 500 خیمے زیادہ، اس زمانے میں شروع ہوا تھا، اس وقت اتنی بھیڑ نہیں ہوا کرتی تھی. کہا 500 خیمے ہم لوگوں نے زیادہ لگوائے. 500 خیمے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر کہا کہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ شاید اس سال کم ہو جائے، اس لیے کہ حالات جو ہے وہ بدتر ہو رہے ہیں. اور داعش کا عالم یہ تھا کہ داعش وہ کر رہے تھے، قلم میں بم لے آتے تھے، پین بم لے کے چلتے تھے. اس کے بعد پھر اس کے بچھو لے کر کے چلتے تھے، وہ راستے میں چھوڑ دیتے تھے. لیکن پورے ایرانیوں نے مل کر کے ہر ایک گلی، ہر ایک چوراہے پہ پہرا دینا شروع کر دیا تھا. ہم لوگوں کے لیے اعلان کر دیا گیا تھا آپ لوگ کوئی بھی چیز کسی سے نہیں لیں گے، صرف پولیس والوں سے اور ملٹری والوں سے لیں گے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ کسی سے نہیں لے گا، اس لیے کہ زہر ملا رہے تھے وہ شربت میں یا کھانے میں، کسی چیز میں زہر ملا رہے تھے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کربلا سے کسی کو روک نہ پائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. ایسے ہم لوگ جب جانے لگے، کہا شربت ہم پلائیں گے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ چونکہ جانتے ہیں ہم آپ کو، آپ حوزے کے ہیں، طالب علم ہیں، ہم لوگ آپ کو جانتے ہیں، اس لیے آئیے پلائیے. لیکن ابھی کوئی اگر آگے بھی جائیے گا، اگر کوئی اور ہوتا تو ہم لوگ، اس لیے کہ منع کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ کوئی بغیر پہچان کا اگر نہیں ہے تو اس کو شربت نہیں پلانے دینا. وہ حالات تھے. اس کے باوجود سوچئے آج کتنے 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 7 کروڑ کا مجمع. کربلا ایک چھوٹا سا شہر ہے، کتنا پھیل جاتی ہے زمین امام کا معجزہ اتنا بڑا ہوتا ہے. کتنی پبلک آ جاتی ہے. اور کوئی کہہ دے کہ ہم بھوکے تھے، کوئی کہہ دے کہ ہم بھوکے تھے، اور کوئی کہہ دے کہ ہم کو یہ کھانے میں نہیں ملا. آپ تصور کیجئے کیا کھائیں گے. آپ کی وہ غلامی ایسے کرتے ہیں کہ آپ واقعی سوچ نہیں سکتے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے 6-7 سال 8 سال 9 سال کے بچے، یہ کیا ہوتے ہیں. ہم بیٹھے تھے، ایک ایرانی آیا اور آ کر کے اس نے جو ہے وہ پیر میں تکلیف تھی. 2 بچے آئے چھوٹے چھوٹے 8-9 سال کے بچے تھے. انہوں نے اس کی مالش کی، بہت دبایا پیر، اس کا مالش کی. جب مالش کر چکا تو اس ایرانی نے خوش ہو کر کے اپنے سے پیسے ریال تومان نکال کے ان بچوں کو دینے لگا. ان بچوں کا نا، ہم خادم ہیں آپ کے، ہم امام حسین کے خادم ہیں. بچے ہوتے ہیں، ان کو پیسہ دیا جائے، چاکلیٹ دیا، لے لیتے ہیں. نہیں، ہم نہیں لیں گے. آپ جانتے ہیں کربلا نے ایک جذبہ پیدا کیا ہے کہ لو نہیں بلکہ لوگوں کو دو. اور آج وہی حالت کربلا میں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو لا کے دیں گے، خود نہیں لیں گے کچھ بھی. کیسے کرتے ہیں. میں جو واقعہ عرض کر رہا تھا کہ کیا حالات تھی شروع سے امام حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سلیمان عامش 6ٹھے امام کے زمانے میں کوفے کے رہنے والے ہیں. ان کا ایک پڑوسی ہے، اس کے پاس پہنچے، توجہ، پہنچے، جا کر کے کہا کہ چلو کل شب جمعہ ہے، ہم لوگ چلتے ہیں زیارت کے لیے امام حسین کی، بہت ثواب ہے. اس نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. زیارت بدعت ہے، بدعت ضلالت ہے، اور جو بھی بدعت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا ہم نہیں جائیں گے. پھر سمجھایا اس کو کہ نبی کے نواسے ہیں، زہرا کے بیٹے ہیں، کیسے بدعت ہے ان کی زیارت کرنا، بہت سمجھایا، نہیں مانا. وہ واپس چلے آئے. پھر کچھ دیر کے بعد پھر گئے. اس سے کہا چلو
زیارت کے لیے چلتے ہیں کربلا۔ اس نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ پھر گھر واپس آئے۔ اب چونکہ پڑوسی تھا، دوست بھی تھا، پھر سمجھایا اس کو، پھر نہیں مانا۔ پھر واپس آئے، اب چین نہیں مل رہا ان کو، بہت پریشان ہے یہ، اور نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے۔ اب آپ سوچیں، جس سے آپ کو محبت ہے، ہم کو محبت ہے، اس کی کوئی برائی کرے تو برداشت ہوتا ہے؟ ابھی آپ جو ہے وہ ان کے سامنے پیر صاحب کی برائی کیجئے، ان کو برداشت ہوگا؟ جو بھی ہوگا مارنے لگیں گے آپ کو، جو بھی ہو جائے لڑائی کرنے لگیں گے، جھگڑے پہ اتارو ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ابھی کریں سلیمان اعمش کہتے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں بہت پریشان تھا، میرے مولا کی زیارت کو بدعت کہہ رہا ہے، یہ بار بار یہی بات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جا رہے ہیں دوبارہ اور اس سے کہیں گے کہ چلو، اور اگر نہ مانا تو آج تو مار دیں گے اس کو۔ گئے اس کے دروازے پہ، نقل باب کیا۔ اب چونکہ رات کا آخری حصہ تھا لہذا دروازہ بند تھا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں سلیمان، ابھی تو آیا تھا، رات میں بھی آیا تھا، پھر آیا ہوں۔ کہا خیریت ہے؟ کہا کہ تمہارے شوہر سے ملنے آئے ہیں۔ کہا وہ تو کربلا گیا۔ کربلا گیا؟ ہاں کربلا گیا۔ کیوں؟ زیارت کے لیے۔ پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ ابھی میں اس سے کہہ رہا تھا کہ چلو کربلا، ابھی کتنی بار کہا اس سے، کتنی بار اس سے ریکویسٹ کی، بتایا، فضائل بیان کیے، اس کے باوجود یہ کربلا کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ابھی ہم یہیں رہ گئے کوفے میں، یہ کربلا پہنچ گیا۔ کہنے لگا میں نے ایک تیز رفتار سواری لی کہ کتنی جلدی کربلا پہنچ جاؤں۔ میں نے سواری لی اور بہت تیز کربلا کی جانب روانہ ہوا اور کربلا پہنچ گیا۔ جب میں کربلا پہنچا تو دیکھا کہ وہی شخص ہے کہ جو قبر امام حسین کے پاس بیٹھا ہوا گریہ کر رہا ہے اور بہت زور زور سے رو رہا ہے، میرے مولا مجھے معاف کیجئے گا، میرے مولا میری خطائیں معاف کر دیجئے، میرے مولا مجھے بخش دیجئے، میرے مولا، بار بار یہی بات کر رہا ہے۔ میں بیٹھا رہا، بہت دیر تک انتظار کرتا رہا کہ اب شاید افاقہ ہو جائے اس کو، اب شاید افاقہ ہو جائے، لیکن جب بہت دیر گزر گئی تو میں نے جا کر کے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، اور جب ہاتھ رکھا تو اس کو ادھر، اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تم رات بھر کہہ رہے تھے کہ زیارت بدعت ہے، بدعت ضلالت ہے، اور ضلالت جو ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہے، یہ کیا ہوا؟ کیسے تم بدل گئے؟ کہ سلیمان کوئی بات نہیں، جانے دو۔ کہ نہیں بتاؤ تو، ابھی تک جو انسان بدعت کہہ رہا تھا وہ ایک بارگی بدل جائے، اس کا انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم کو بتاؤں کیا ہوا تھا؟ کہاں بتاؤ کیا ہے؟ کہا جب تم چلے گئے اور میں یہ کہہ کر کے کہ بدعت ہے، نہیں جانا چاہیے، کون جائے گا ایسا کام، بدعت کام کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا ہم سونے جا رہے ہیں۔ رات ہو چکی تھی، میں بستر پہ پہنچا، میں سو گیا۔ جیسے سویا ایسا لگا کہ میدان محشر بپا ہے، توجہ، میدان محشر بپا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سب موجود ہیں، ملائکہ موجود ہیں۔ تب سے دیکھا کہ دو شخصیتیں چلی آ رہی ہیں، ایک جو ہے وہ منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک شخص ہے جو انتہائی نورانی ہے، جس کے سر پہ ایک تاج ہے، جس کے چاروں طرف موتی لگے ہوئے ہیں، اور جس میں سے اتنی روشنی نکل رہی ہے موتیوں سے کہ جو کم سے کم 3 دن کی مسافت طے کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ کون ہے؟ کہا تم نے پہچانا نہیں؟ وہ رسول اکرم ہیں۔ کہا اور یہ کون ہے؟ کہا ان کے وصی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اعلان ہوا کہ اپنی اپنی نظروں کو جھکاؤ، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔ تب سے ایک نور کی عماری چلی، اور نور کی عماری جب آنے لگی تو اس میں 2 شخصیتیں سوار تھیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ نور کی عماری اس میں 2 کون ہیں؟ تو کہا ایک خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ایک فاطمہ زہرا ہیں۔ جب وہ عماری عرش الہی کے سامنے آنے لگی تو عرش الہی سے کچھ رقے گرنے لگے، کچھ ٹکڑے کاغذ کے ٹکڑے گرنے لگے۔ جب ٹکڑے کاغذ کے گرنے لگے تو میں نے سوچا شاید خدا کی طرف سے یہ انعام ہے لوگوں کے لیے۔ میں دوڑا اور دوڑ کے ایک جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد اس کو جیسے ہی کھولنا چاہ رہا تھا، ایک فرشتے نے آ کے چھین لیا ہم سے۔ جب چھین لیا تو میں نے اس سے پوچھا کیوں چھینا؟ کہا تمہارے لیے نہیں ہے یہ۔ کہا پھر کس کے لیے ہے؟ کہا یہ تمہارے لیے بالکل نہیں ہے۔ کہا اس میں لکھا کیا ہے کس کے لیے ہے؟ کہا اس لیے یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ زائر حسین کی جنت کی ضمانت میں لیتی ہوں، اور اس میں اس کی جنت کا پروانہ لکھا ہوا ہے، یہ ٹکٹ ہے جنت کا اس کے لیے کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی ہے۔ تمہارے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ تم زیارت کو بدعت کہتے ہو اور بدعت ضلالت کہتے ہو، لہذا یہ تم کو نہیں ملے گا۔
اور جب میں نے اتنا سنا تو میری آنکھ کھل گئی، میں دوڑتا ہوا، تم ادھر اپنے گھر میں تھے اور میں کربلا کی جانب بھاگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اگر حسین کی زیارت کو ہم چھوڑ دیں گے بدعت کہہ کے تو یقیناً ہم جنت کے چکر میں چھوڑ رہے تھے کہ یہ ضلالت ہے، خدا جنت چھین کے ہم کو جہنم کی جانب روانہ کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا اگر انسان امام حسین کی معرفت کو حاصل کر لے، ابھی ایک واقعہ آ رہا تھا ایک دو مہینے پہلے سے کہ امام اپنے ظاہر کو کتنا جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس کے پہلے واقعہ عرض کیا تھا کہ امام اپنے ظاہر سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پنجاب کا ایک ظاہر تھا کہ جو بہت چاہتا تھا امام حسین کو، بچہ نہیں تھا اس کے پاس، 50 سال تقریباً ایج تھی اور اولاد نہیں تھی، اور وہ زیارت کے لیے نکلا سب کے ساتھ، لیکن اس کا انداز ایک دم الگ تھا زیارت کا، جہاں بھی جاتا تھا روتا بہت تھا۔ ایران پہنچا، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی، معصومہ کی زیارت کی، سب کی زیارت کرنے کے بعد بہت رویا، بہت روتا تھا، جہاں کھڑا ہوتا تو روتا تھا۔ اتفاق سے جب وہ عراق پہنچ گیا تو پہلے نجف میں زیارت کی، سامرہ کی زیارت کی، بہت روتا تھا، ہر جگہ کھڑے ہو کر کے روتا تھا۔ اس کا توجہ کتنا امام اپنے قریب بلاتے ہیں۔ کہ جب یہ کربلا پہنچا تو کربلا پہنچنے کے بعد یہ دعا کرتا تھا کہ مولا اب ہم کو واپس نہ کیجیے گا، ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہم کو اب پاکستان نہیں جانا ہے، ہم کو واپس مت کیجیے گا۔ بہت رو رہا تھا اور بار بار ایک ہی دعا کر رہا تھا، مولا اب ہم آ گئے ہیں، ہم کو یہاں سے واپس مت بھیجیے گا، ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے دیار میں رہنا چاہتے ہیں۔ کہ یہی کہتا تھا وہ۔ اتفاق سے طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت خراب ہو گئی تو بیمار اور یہ حرم کے لوگوں کو، وہاں کے ذمہ داران کو پتہ چلا کہ وہ دعا یہی کرتا ہے اور بیمار ہو گیا ہے، تو اس کو لے کر کے حرم کے لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہ لے کے جائیں ہاسپٹل، اور ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو حرم کی طرف سے لوگوں نے اس کو، وہاں کے جتنے مامورین ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین کا جو ہے وہ انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد کربلا میں لے جا کر کے اس کو دفن کیا۔ اعلان کیا گیا کہ جنازہ اتنے بجے اٹھے گا۔ حرم کے لوگ تھے، خادمین تھے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پاکستانی افراد تھے کہ جو اس کا جنازہ لے کر کے کربلا میں دفن کرنے کے لیے گئے۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب جنازہ دفن ہو جاتا ہے تو جو گھر کا ہوتا ہے، جو وارث ہوتا ہے، وہ وارث کیا کہتا ہے کہ آپ لوگ گھر جانے سے پہلے کم سے کم ناشتہ پانی کر کے جائیے گا، پانی پی کے جائیے گا۔ کھانا، جو باہر کے مہمان آتے ہیں ان کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جائیے گا تو کھانا اور ناشتہ کر کے جائیے گا، ایسے مت چلے جائیے گا۔ کیا یہ ظاہر امام کا اتنا قریبی تھا کہ جب اس کو دفن کر چکے اور واپس پلٹنے لگے تو حرم کی طرف سے اعلان ہوا کہ جتنے لوگ شریک ہیں سب امام حسین کے دسترخوان کا کھانا کھا کے تب جائیں گے۔ یعنی آپ سوچیں کتنا امام چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، کتنی محبت امام کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی امام کے محب ہو جائیں تو کتنا امام ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ امام بہت چاہتے ہیں ہم کو۔ پہلی محرم سے جس عزاداری کا آغاز ہوا تھا، آج اختتام ہے، آج 12 محرم ہے۔ عزادارو یقیناً جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ایک اعلان ہوتا ہے کہ دوسرے دن، تیسرے دن اس کی زیارت کی مجلس ہے، آپ لوگ شرکت کیجئے گا۔ لوگ آتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا زیارت کی مجلس میں، لیکن ہائے حسین، کیسے زیارت کی مجلس ہوگی جس کا ابھی دفن نہیں ہوا ہے، جس کی لاش خاک کربلا پہ پڑی ہوئی ہے، کیسے اس کی مجلس ہو؟ عزادارو، امام سجاد اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر آیا مانگ رہا تھا۔ فقیر، اس کی کتنی اوقات ہوتی ہے؟ فقیر یعنی ایک سب سے غریب انسان، سب سے غریب طبقہ ہوتا ہے نا، وہی ہوتا ہے فقیر جو مانگنے کے لیے آتا ہے۔ دروازوں پہ مانگ رہا تھا، امام دروازے پہ آئے، آ کے پوچھا، اے بھائی تم فقیر ہو؟ ہاں ہم فقیر ہیں، خدا کے نام پہ کچھ مانگ رہے ہیں۔ کہ ایک سوال پوچھیں؟ ہاں پوچھئے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم مر جاؤ گے، تم تو فقیر ہو نا، اگر سوچو اتفاق سے تم یہاں مر جاؤ تو کیا یہاں کے مسلمان تمہاری لاش کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں، میں مسلمان ہوں۔ اتنا احترام تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو لوگ اس کی لاش کو دفن کرتے ہیں، یقیناً لوگ ہم کو دفن کر دیں گے۔ مولا نے کربلا کا رخ کیا، بابا
اے بابا اس فقیر کو اتنا یقین ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو مسلمان مجھے دفن کر دیں گے۔ اے بابا آپ تو امیر کائنات کے بیٹے تھے، اے بابا آپ تو رسول اللہ کے نواسے تھے، آپ کے چھوڑ کے لاکھوں لوگ چلے گئے تھے۔ عزادارو یقیناً آج آخری دن ہے عزا کا، ہم پورے سال عزاداری کرتے ہیں مگر جو خصوصیتیں ان 12 دنوں میں ہوتی ہے وہ خصوصیت نہیں رہ جاتی ہے۔ آج ہم سب کے سب جمع ہوئے، کس کی مجلس ہے؟ کیا زیارت حسین کی مجلس ہے؟ آج زیارت کی مجلس میں آئے ہیں، خدا کی قسم آج تک اس کا جنازہ دفن نہیں ہوا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں بنی اسد نے سوچا، ان کی عورتوں نے آ کر کے غیرت دلائی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ فاطمہ کا لخت جگر بے گور و کفن پڑا ہے، تم دفن نہیں کرو گے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عزاداروں انہوں نے بیلچے اٹھائے، ہتھیار لیا کہ چلو ہم دفن کر کے آتے ہیں۔ چلے، یقیناً مولا نے کیا کہا تھا جب زمین خریدی تھی بنی اسد سے تو یہی کہا تھا، پہلے مردوں کو بلایا تھا، بلانے کے بعد کہا تھا دیکھو اگر ہم یہاں پہ شہید کر دیے جائیں تو آ کر کے دفن کر دینا۔ ان کو واپس کیا تھا، پھر عورتوں کو بلایا تھا کہ تمہارے مرد اگر خوف کی وجہ سے نہ آ سکے تو تم لوگ آنا، اچھا دریا سے پانی لینے کے بہانے آنا، ہم کو دفن کر کے چلے جانا۔ ان کو واپس کیا، پھر بچوں آیا، حسین کتنا غریب ہے، بچوں کو بلایا، بلا کے کہا تھا اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مشت خاک اٹھانا، ہماری لاشوں پر ڈال دینا۔ ہاں زادارو جب 12 محرم آئی، کربلا کا میدان خالی ہو گیا، لوگ کوفہ و شام کی جانب روانہ ہو گئے، مگر زہرا کا لال بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی نہیں ہے جو حسین کو دفن کرے۔ جب عورتوں نے آ کے بنی اسد کے مردوں سے کہا تم کو شرم نہیں آتی، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، جاؤ زہرا کے لال کو دفن کرو، اگر نہ دفن کرو گے تو ہم کو اجازت دو، ہم جا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے۔ جب غیرت جاگی، اٹھ کے کربلا کے میدان میں پہنچے، لیکن اب کیا کرے، بیٹھے ہیں سر کو جھکائے ہوئے۔ لاش کی پہچان 2 چیزوں سے ہوتی ہے، یا لباس سے ہوتی ہے یا چہرے سے ہوتی ہے، نہ تن پر لباس ہے نہ سر ہے کہ پہچان ہو سکے، سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ کوفے کی طرف سے خاک نمودار ہوئی، دیکھا ایک گھڑ سوار چلا آ رہا ہے، چوتھے امام باعجاز پہنچ گئے، ایک ایک لاش کو دفن کرنے لگے۔ اے بنی اسد کے لوگوں آؤ، ایک چٹائی لے کر کے آؤ، چٹائی بچھائی، اپنے بابا کی لاش کو رکھا، رکھنے کے بعد لے جا کر کے دفن کر دیا۔ اس کے بعد کا مولا اب تو سب دفن ہو گئے، اب چلا جائے، کہ نہیں ابھی ایک لاش باقی ہے، آؤ چلے۔ آئے دریا کے کنارے پہنچے، جب القمہ کے کنارے پہنچے، امام نے کہا چٹائی لاؤ، چٹائی لائی گئی۔ اس کے بعد امام نے ٹکڑوں کو جمع کیا، جب دفن کرنے لگے ایک ننھی سی قبر بنا کر کے بنی اسد نے کہا اے مولا ہم نے دیکھا بھی تھا، ہم نے سنا تھا کہ جب عباس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پاؤں رکابوں سے نکل جاتے تھے، یہ کس کی لاش ہے؟ آواز دی اے بنی اسد کے لوگوں، میرے چچا کے اوپر اتنے وار کیے گئے، اتنے گھوڑے دوڑے کہ میرا چچا کی لاش ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی، میرا چچا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر رضا کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ ہمارے ناسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما دے۔ پروردگارہ ہماری اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو خدایا اس محرم میں، پروردگار ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ پروردگارہ ہمارے تمام عمل حسنہ کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار یقیناً ہم حق زہرا ادا نہ کر سکے، ہم اتنا نہ رو سکے جتنا رونا تھا، خدایا ہم کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہم سب کو ظاہر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے مولا کو ہم سے راضی فرما۔
ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات گزارش 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومن و مومنات بالخصوص جو لوگ پچھلے سال محرم میں تھے اس سال نہیں ہیں، ان سب کی ارواح کو اے سال کر دیں۔